نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مدثر کا پہلا حصہ بیان ہو چکا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص کریکٹر جو ہے وہ زیر بحث لائے ہیں۔ وہ کریکٹر کیا ہے کہ جس کو حق سمجھ آ جاتا ہے، بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اپنے ذاتی مفادات، اپنے قومی یا سیاسی مفادات کی وجہ سے وہ اپنے پچھلے گروہ کو نہیں چھوڑتا اور حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال جو ہے ولید بن مغیرہ کی دی گئی ہے تاریخ کے اندر، کہ ولید بن مغیرہ کو اس نے اعتراف کیا، برملا اعتراف کیا کہ یہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، نہ کسی جن کا کلام ہے، اور نہ یہ کوئی جنون ہے، اور نہ یہ کسی اور قسم کی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ بالکل علیحدہ چیز ہے جس کی کوئی مثال موجود نہیں، یہ شاعری بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لیکن جب کفار کے دیگر سرداروں نے اس کو کہا تو پھر ہم کیا کہیں؟ اب تم اس بات کو تو سمجھتے ہو، اگر تم نے اس بات کو علل اعلان بیان کرنا شروع کر دیا تو یہ تو مسلمانوں کی فیور میں بات جائے گی، تو تم ہی کوئی بات بناؤ تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کیا ہے۔ اس نے پھر یہ بات بنائی کہ یہ ایک قسم کا جادو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں ایک قسم کا جادو ہے، ایسا جادو ہے جو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، یعنی بیوی بچوں کو جدا کر دیتا ہے، ماں باپ بچوں کو، بہن بھائیوں کو۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان قبول کرتا تھا وہ اپنے خاندان سے کٹ جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہوگی اور یہ بات جو ہے دوسروں کو اسلام لانے کے اندر رکاوٹ بھی بنے۔ اب یہ اس پس منظر کے اندر یہ بات ساری بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے تو اس کی ساری بات پچھلی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ سأصلیہ سقر، ہم عنقریب جو ہیں اس طرح کے کردار کو جہنم کے اندر جھونک دیں۔ وما ادراک ما سقر، اور تم سقر جہنم کا نام ہے، جہنم کی وادی کا نام بھی ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ سقر جو ہے وہ کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ تو زندہ رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا نا لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ وہ موت دے گی اور نہ زندگی دے گی، انسان درمیان کے اندر لٹک جائے گا۔ تو سقر جو ہے اس کے اندر بھی انسان نہ جیے گا نہ مرے گا، درمیانی حالت میں رہے گا۔ لواحۃ للبشر، اور یہ اس کی کھال کو، اس کی جلد کو، اس کو جھلس کے رکھ دے گی۔ علیہا 19، اور ہم نے جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اب اس بات پر بڑی کفار کے اندر مذاق بھی اڑایا گیا، بحث بھی کی گئی کہ یہ جی 19 کیوں؟ اور کچھ کفار نے کہا تھا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں، لوگ 19 ہے تو ہم تو نپٹ لیں گے اسے، 19 سے بڑی تھوڑی تعداد ہوتی۔ یہ فضول قسم کی باتیں تھیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ فرشتہ کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی طاقت کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک آزمائش کے لیے میں نے یہ عدد بتایا ہے، یعنی اگر میں 20 کہتا تو لوگ کہتے 20 کیوں، اگر میں کہتا 100 تو لوگ کہتے 100 کیوں، 1000 کہتا تو 1000، یہ کیوں تو ہمیشہ رہے گا، کیوں تو ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے ہماری مرضی ہے، ہماری مرضی ہے، ہمارا اقتدار ہے، تو ہم جتنا بھی چاہے مقرر کر سکتے ہیں۔ جہنم پر جو نگران فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ نے فرمایا کہ 19 ہے۔
اس کا بڑا مذاق اڑایا کفار نے بھی اور دوسرے جو منافقین تھے انہوں نے بھی کہ یہ 19 تک کوئی مسئلہ نہیں، ان کے ساتھ ہم لپٹ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، لوگوں اس بات کو سن لو کہ ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور فرشتے کی حقیقت تم نہیں جانتے، اس کو ہم نے کتنی قوت اور پاور اور طاقت جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے۔ یعنی ایک فرشتہ اگر چاہے قوم لوط کی بستی کو اپنے پروں کی نوک پر اٹھا کے پلٹ دے، ایسے کیا نا، یعنی فرشتے نے قوم لوط کی بستی کو نیچے سے ایسے اٹھایا اپنے پر کی نوک سے، جسے انسان نہیں کہتا ایک انگلی کی نوک سے ایسے کر دے، اس نے اٹھایا، اٹھا کر آسمان پر لے گیا اور ایسے الٹا کے پلٹ غرق ہو کر رہ گئے، وہاں پہ سمندر بن گیا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ اللہ نے اتنی طاقت اور قوت جو ہے عطا فرما رکھی ہے۔ فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، لوگوں اس بات کو سن لو کہ ہم نے جہنم پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی جو تعداد بتائی ہے یہ کافروں کی آزمائش کے لیے بتائی، اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ آیت بھی امور متشابہات میں سے ہے۔ اب جانتے ہیں امور متشابہات وہ امور ہیں جن کو دنیا کے اندر سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتے۔ ان کی صحیح حقیقت جو ہے اس کا علم اللہ قیامت کے دن ہی ہوگا، یہ 19 کیوں ہیں، 20 کیوں ہیں، 30 کیوں ہیں، جو بھی ہیں تعداد وہیں بھی انسان کو سمجھ آئے گی۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ گنتی جو ہے، یہ جو تعداد جو ہے بتائی ہے کفار کی آزمائش کے لیے بتائی ہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو اہل کتاب ہیں، جو یہود ہیں، نصارہ، چونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں موجود تھیں، ان کو ہم نے کفار کی اس میں آزمائش ہے، اور ان کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے یقین کے اندر اضافہ ہو، ان کا یقین بڑھے، اور جو مسلمان ہیں ایمان والے وہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ یعنی اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کا کلام ہے تو جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اس سے یقین حاصل کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھ سکتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اس میں شک میں نہیں پڑیں گے، لیکن جو شک میں پڑھتے ہیں تو وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مومن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کے شک کو دور کر دیں۔ لیکن جو شک میں پڑیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ یعنی منافق۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یعنی جو منافق ہوں گے جن کے دلوں کے اندر مرض ہوگا، وَالْكَافِرُونَ، اور جو انکار کرنے والے ہوں گے، منکر ہوں گے، وہ کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ اس طرح کی مثالوں سے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اس سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے آیا جب مچھر کی مثال اللہ نے بیان کی کہ اللہ اس طرح کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو کفار ہیں اور جو منافقین ہیں وہ اس پہ پھر وہی بات کہیں گے کہ اللہ اس طرح کی مثالوں سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، آخر اللہ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ یہ چاہتے ہیں اس طرح کی مثالوں کے سے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ بھی گمراہ ہو لے، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو لے۔ اس طرح کی آیتیں اور بھی قرآن مجید کے اندر آتی ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت کرے۔ تو یہ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ ایک اور بھی بنتا ہے، اور یہ پورے تراجم کے اندر صرف ایک عالم ہے جنہوں نے ترجمہ کیا، اس سے بات بالکل کھل جاتی ہے، وہ مولانا فتح احمد جالندری۔ ان کا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے عام طور پہ ریڈیو پاکستان پہ، انہیں کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ترجمہ کیا انہوں نے کہا کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ جو ہے گمراہ کر دیتا اس کو، اس کو یشاء جو چاہتا ہے۔ اب بات کلیئر ہوگی، اب یہ کہ اللہ زبردستی گمراہ نہیں کرتا، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے من یشاء جو چاہتا ہے گمراہ ہونا، یعنی جس کے اعمال اس طرح کے ہیں، جس کے کرتوت اس طرح کے ہیں، جو ڈھیٹ بنا ہوا ہے، جو ہدایت کی بات کو نہیں سنتا، جس نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو اللہ کی بات سے پھر وہ گمراہ ہوتا ہے چونکہ وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے، اللہ اپنے قانون کے مطابق اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد یہ اصل میں ان کا جواب تھا کہ تم جو چاہتے ہیں 19 سے ہم ان کو نپٹ لیں گے، تو تم جانتے نہیں، اللہ کے لشکروں کو تم نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے جو لشکر ہیں اس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے وہ لشکر کہاں پہ ہیں۔ یعنی ایک کرونا بھی اللہ کا لشکر ہے نا، اس پہ میں نے ایک بڑا لمبا آرٹیکل لکھا تھا
اسی یعنی عنوان کے تحت وما یعلم جنود ربک الا، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں. یعنی کرونا، اگر پوری دنیا کا کرونا جو ہے نا، اگر اس کو جمع کر لی جائے مقدار کے اندر، ایک چمچ بھی نہیں بنے گا. یعنی پوری دنیا کا جو کرونا ہے وہ اس کی کیلکولیشن بھی میں نے پڑھی تھی کہیں پہ کہ یہ وہ 0.0000 کو ملی گرام بنتا ہے پوری دنیا میں، لیکن انسانیت کو الٹا کر کے رکھ دیا. یہ اللہ کے لشکر ہے. اللہ جس سے چاہے کہ ایسی مخلوق سے کام لیا اللہ نے جو دیکھنے میں بھی نہیں آتی اور جس کی جسامت اتنی کم ہے کہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پورے اچھے بڑے 6-7 فٹ کے انسان کو الٹا کے رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تم ایسی باتیں نہ کرو. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے. فرشتے بھی نہیں جانتے. یہ آیت بتاتے ہیں فرشتے بھی نہیں جانتے اللہ کے جو لشکر ہیں. اللہ جس سے جو کام لینا چاہے وہ کام لے سکتا ہے. ایک روایت ہے، اس کی یعنی حقیقت یا اس کی سند کا تو علم نہیں ہے، لیکن اس کی بات صحیح ہے. یعنی روایت کے اندر یہ بیان ہوا کہ فرشتوں یہ پوچھا گیا اللہ سے کہ یا اللہ اگر ساری مخلوق تیری نافرمانی کے اتر آئے تو کیا کرے گا؟ فرشتوں نے پوچھا اللہ سے. اللہ نے کہا کہ میں اپنی مخلوق کو، اپنی جو جانور ہے ان میں سے ایک جانور کو حکم دوں گا وہ ساری مخلوق کا ایک لقمہ بنا لے. اب فرشتے حیران ہوں، یا اللہ وہ تیری مخلوق کہاں، تیرے وہ جانور کہاں پہ ہیں؟ فرشتے نہیں جانتے ان کو. اللہ نے کہا میری چراگاہوں کے اندر چل رہے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے. یعنی اگر سند صحیح نہ بھی ہو لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ صحیح ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے، اور وہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے سکتا ہے. وما ہی الا ذکر للبشر، اور لوگوں ہم نے قیامت کا جو بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ تمہاری یاد دہانی کے لیے، تمہیں یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر کے لیے تمہیں بیان کی ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ. کلا والقمر، اب پھر آگے قسم کھائی. یعنی ہرگز، یہ ہرگز نہیں کس بات پہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے لیے جلدی مچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے تھے، پھر لے آؤ وہ قیامت کو، لے آؤ پھر عذاب کو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جلدی نہ مچاؤ، چاند اس بات پر گواہ ہے. یعنی ہم چاند کی بھی قسم کھاتے ہیں، وہ بھی اس بات پر گواہ ہے. واللیل اذا ادبر، اور رات بھی جب پیچھے ہٹتی ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح جب روشن ہوتی ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ کہ اللہ نے ساری چیزوں کے اندر ترتیب رکھی ہے، تدریج رکھی ہے، گریجولی ساری چیزیں پروسیس کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. جس طرح چاند جو ہے وہ ہلال سے بدر تک پہنچتا ہے. پہلی رات کا چاند ہلال ہوتا ہے، 14ویں کا بدر کہلاتا ہے. یعنی ہوتے 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 ہلال سے بدر بنتا ہے، بدر سے پھر گھٹتے 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 پھر ہلال بن جاتا ہے. اللہ میں نے ایک ترتیب رکھی ہے، رات کی بھی میں نے ایک ترتیب رکھی ہے، دن کی بھی ایک ترتیب رکھی ہے. اسی طرح میں نے اس کائنات کی بھی ترتیب رکھی. اسی ترتیب سے اور اسی گریجولنس سے چلتی چلتی یہ بھی قیامت تک پہنچ جائیں گی. جلدی نہ بچاؤ، یہ آ کے رہے گی. انہا لإحد الکبر، یہ ایک بہت بڑا ماجرا ہے. میں اس بات کو جان لو، یہ ایک بہت بڑا ماجرا ہے. نذیر للبشر، اور انسانوں کو ڈراتے ہیں ہم اس سے، انسان ڈر جائیں. لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے، ان یتقدم او یتأخر، تو قیامت کے لیے جو آگے بھیجنا چاہتا ہے وہ آگے بھیج دے، جو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے پیچھے چھوڑ دے. آج تمہارے پاس یہ آپشن موجود ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، تم میں سے ہر جان جو ہے، ہر نفس جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مکان لیتے ہیں گروی کہ جب ہم پیسے دیں گے تو چھڑا لیں گے. اس سے فرمایا کہ اعمال کے بدلے چھوٹو گے. تم رہن رکھے ہوئے ہو اللہ کے پاس، تم اعمال کے بدلے چھوٹو گے، اور کچھ نہیں چلے گا وہاں پہ. اعمال دو گے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اعمال نہیں ہوں گے تمہاری جان ہنس جائے گی. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے.